ایک اور سوال یہ ہے کہ سفر میں کتنے دن تک قصر نماز پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے سفر مثال کے طور پر مدن پلی سے لے کر بنگلور کو جا رہے ہیں، بنگلور کو جانے سے پہلے مدن پلی میں نیت کر لیے کہ میں بنگلور جا رہا ہوں، 14 دن کے لیے جا رہا ہوں، 14 دن کے لیے میں بنگلور جا رہا ہوں۔ تو اب یہاں سے آپ نکل گئے، جیسے ہی مدن پلی کا جو بارڈر ہے، مدن پلی کا جو حد ہے کہ یہاں تک مدن پلی شہر ہے، اس کے بعد مدن پلی شہر کے باہر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد سے لے کر بنگلور میں پہنچنے کے بعد 14 دن اگر آپ کی نیت ہے کہ میں 14 دن میں واپس آ جاتا ہوں، تو آپ اگر اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا درست ہے۔ اگر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو امام کے تابع ہو کر جتنی رکعتیں امام پڑھائیں گے اتنا پڑھنا چاہیے۔ اگر 15 دن سے زائد کی نیت کر کے آپ یہاں سے نکلے، 15 دن سے زائد کی نیت، تو ایسی صورت میں 4 رکعت ہی پڑھنا چاہیے۔ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو 4 رکعت ہی پڑھنا چاہیے۔ 15 دن سے زائد کی نیت کر کے یہاں سے نکلے۔ بہت سارے مجھے وہ کام کرنے والے، جاب کرنے والے اسٹوڈنٹس مجھے سوال کرتے ہیں کہ حضرت میرا کیا مسئلہ ہے، میں ہفتے میں ایک مرتبہ گاؤں کو آ جاتا ہوں۔ تو جب آپ ہفتے میں ایک مرتبہ آتے ہیں تو آپ یہاں نکلنے سے پہلے، مدن پلی سے نکلنے سے پہلے اگر آپ کی نیت 1 ہفتے کی ہے بنگلور میں ٹھہرنے کی، تو آپ 1 ہفتے کے اندر اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت والی، جیسے ظہر ہے، جیسے عشاء ہے، جیسے عصر ہے، یہ 3 نمازیں آ کر کیا ہے 2 رکعت ہی پڑھنا پڑے گا۔ باقی فجر اور مغرب جیسے ہی ویسے ہی پڑھنا پڑے گا اگر اکیلے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو مکمل نماز امام کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ ہے، جب تک آپ سفر سے یہاں تک کہ بارلا پلی میں اگر آپ اترے ہیں، 14 دن کی نیت ہے یا 12-13 دن کی نیت ہے، بارلا پلی میں نیت ہے 4 رکعت والی نماز ہے، تو آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو وہاں بھی 2 رکعت ہی پڑھنا چاہیے۔ جب تک آپ مدن پلی میں انٹر نہیں ہوتے اس وقت تک مدن پلی کو واپس ہوئے تک 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ نے 15 دن کے اندر کی 14 دن یا 13 دن کی نیت کر کے گئے ہو، اگر 15 دن سے زائد کی نیت کر کے گئے ہو تو آپ کو 4 رکعت ہی پڑھنا چاہیے۔ اس کے لیے سفر کے لیے کتنا ہے؟ 80 پر 2 کلومیٹر۔ بہت سارے لوگ 70 پر 7، 70 پر 8 کرو بولتے ہیں، حالانکہ جو کتابوں کے اندر 70 پر 7، 70 پر 8 لکھا گیا وہ اس زمانے کے اعتبار سے اس میل، وہ زمانے میں جو میل بنائے تھے پہلے زمانے میں، اس کا اعتبار کیا گیا۔ انگریز نے جو میل بنایا ہے، یعنی یہاں سے لے کر بنگلورو تک 128 کلومیٹر ہے، 120 اور 8 کلومیٹر ہے، یہ انگریز نے بنایا ہے۔ اس میل میں اس میل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انگریز جو بنایا ہے اس اعتبار سے 80 پر 2 کلومیٹر ہوتا ہے۔ سفر میں قصر کرنا ہے، سفر شرعی ہے تو 80 پر 2 کلومیٹر ہوتا ہے۔ اس کی دلیل اگر حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم کتاب المسائل میں تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں۔ بہرحال 80 پر 2 کلومیٹر کی نیت سے اگر باہر جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، 14 دن کے اندر کی نیت ہے تو 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا چاہیے۔ یہ اگر اکیلے پڑھتے ہوں، جماعت سے پڑھتے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ گھر میں سنت پڑھ کر جانا صحیح ہے؟ صحیح نہیں بلکہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نوافل اور سنتیں گھر میں ہی پڑھا کرتے تھے۔ آپ جو گھر میں سنت پڑھ کر جا رہے ہیں بالکل درست ہے، آپ ایک سنت کو ادا کر رہے ہیں، اس لیے سنتوں اور نوافل گھروں میں پڑھنا چاہیے، اور یہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول ہے۔ اور اسی طرح ایک سوال یہ کیا گیا کہ حضرت مہدی کا ظہور ہو گیا کیا؟ حضرت مہدی ظاہر ہو گئے کیا؟ میں تقریباً 3-4 مہینے سے آ کر اس ٹاپک پر بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ بہت سارے علماء کہہ رہے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، وہ ظاہر ہونے والے ہیں۔ اللہ عالم اس کی کیا نشانیاں ہیں، حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کی کیا نشانیاں ہیں۔ میں نے بیان میں بہت سارا بتا دیا کہ حضرت مہدی ظاہر ہونے سے پہلے رمضان المبارک کے اندر سورج گرہن اور چاند گرہن الٹا ہوگا۔ یعنی عام طور پر مثال کے طور پر ایسا سمجھو کہ مہینے کی شروع میں اگر سورج گرہن ہوتا ہے، مہینے کے درمیان میں اگر چاند گرہن ہوتا ہے، جب حضرت مہدی ظاہر ہو گیا الٹا ہوگا۔ سورج گرہن یعنی چاند گرہن پہلے ہو جائے گا، سورج گرہن بعد میں ہوگا، وہ بھی 2 بار ہوگا۔ ایک علامت تو یہ ہے۔ دوسری علامت یہ ہے حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کی، جس سال ظاہر ہونے والے ہیں، مینا کے اندر حاجیوں کا قتل عام ہوگا۔ جس سال حضرت مہدی ظاہر ہوں گے محرم کے مہینے میں ظاہر ہوں گے، اور محرم سے پہلے جو ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جائیں گے تو مینا میں حاجیوں کا قتل عام ہوگا۔ یہ میجر بڑی نشانیاں ہیں حضرت مہدی ظاہر ہونے کے لیے۔ اور ورنہ تو جنگ جو ہو رہی ہے آج کل کے زمانے میں، جو جنگ ہو رہی ہے وہ اسی طرف تقریباً اشارہ کر رہی ہے کہ آگے جانے کے بعد یہاں تک کہ بہت سارے یہودیوں نے، عیسائیوں نے دی اینڈ آف ورلڈ کر کو ایک کارٹون بنا دیے، سمپل کر کو ایک کارٹون بنایا، اس کارٹون میں آ کر 2025 کو دی اینڈ آف ورلڈ کو لکھ ڈالے۔ حالانکہ بیوقوفوں کو معلوم نہیں، ایسا 2012 میں بھی کرے تھے کہ 2012 میں اگر سارا ورلڈ ختم ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو اور قیامت کی پہلے بڑی بڑی نشانیوں کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے۔ خود نبی کو بھی پتہ نہیں ہے، کسی نبی کو پتہ نہیں کہ قیامت کس تاریخ کو آئے گی، کس دن آئے گی، اور یہ حالت کب آئے گی، حضرت مہدی کون سے دن ظاہر ہوں گے یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کسی حدیث کے اندر یہ نہیں بتایا کہ فلاں دن کے اندر ظاہر ہو گیا، فلاں تاریخ کو ظاہر ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ فلاں تاریخ کو اترے گے، یہ کسی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت مہدی کے سلسلے میں جو لوگ بتا رہے ہیں کہ پیدا ہو گئے ہیں، ظاہر ہونے والے ہیں، تو یہ ممکن ہو کہ پیدا ہو گئے ہوں، اس پر اگر قطعی طور پر کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، قطعی طور پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ حضرت مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور فلاں وقت پہ ظاہر ہونے والے ہیں۔ جو آگے حالت ہوگی ہم حدیث کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ حضرت مہدی اگر ظاہر ہو گئے تو اس وقت اگر ان کے پیچھے جانا پڑے گا، اگر اس سے پہلے حضرت مہدی آئے ہیں کہ نہیں ہے، ہم نہ وہ ضرورت ہے اس کے پیچھے لگنے کے لیے، جیسے زمانہ گزرے گا ویسا اگر ہمیں چلنا پڑے گا۔ اس لیے ایسے زمانے میں علماء کو مضبوطی سے آ کر پکڑ لو۔
ورنہ اگر ایسے فرقے نکل چکے ہیں، بہت سارے لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کر چکے ہیں، بہت سارے عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کر چکے ہیں، تو اس سے اگر بچنا چاہیے علماء کو مضبوطی سے تھام لو، اور یہ بات اگر اپنے دل سے نکال دو کہ حضرت مہدی پیدا ہو چکے ہیں، ظاہر ہونے والے ہیں، یہ تو اٹکل کی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ جب پیدا بھی ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے اگر ہمارے پاس صحیح ٹھوس دلیل نہیں ہے، البتہ ظاہر ہو گئے بولے تو اس وقت اگر ان کے پیچھے جانا پڑے گا، اور احادیث کے اندر کون سے تاریخ میں یہ پیدا ہوں گے اور کون سے تاریخ کو ظاہر ہوں گے اس کے بارے میں تفصیل نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔